تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ علم و حکمت کی مزید مدنی پھول لیے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں آپ کو نصیب ہو رہی ہوں گی، اور رمضان کی برکتوں کے ساتھ علم دین کی برکتوں کو ملانے کے لیے اس سلسلے کو ضرور دیکھتے رہیے۔ لاسٹ ٹائم جیسے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے مسجد جیسے اہم ترین موضوع پر اپنی لرننگ ڈیولپ کرنی ہے، اور بنیادی 15 ایسے جنرل پرنسپلز ہم نے سیکھے تھے مفتی صاحب سے کہ جو مسجد کے آداب میں مرکزی حیثیت کے حامل ہیں، اور بہت ساری سچویشنز کو وہ 15 آداب کور کر لیتے ہیں۔ تو جو وہ 15 آداب جان جائے گا، اس کو محفوظ رکھے گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ عمل کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سارا ایسا مواقعوں کے اعتبار سے علم جمع ہو جائے گا کہ انشاءاللہ نیکیاں بھی کمائے گا اور اپنے آپ کو خطاؤں اور غلطیوں سے بھی محفوظ کر لے گا۔ آج انہی 15 پرنسپلز کی ایکسٹینشن ہے مختلف ڈیفرنٹ سچویشنز جو ہمیں درپیش آتی ہیں، یا عام طور پر عوام میں جو غلطیاں ہوتی ہیں یا ہم سے جو مسٹیکس ہو جاتی ہیں جہاں ہماری توجہ نہیں ہوتی، وہ مفتی صاحب کی خدمت میں وہ سچویشنز پیش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان سے ہم مدنی پھول لیں اور اس کو پھر اپنی زندگی میں پریکٹس کرتے رہیں۔ مسجد جیسی اہم ترین موضوع کی نسبت کی وجہ سے یہ عرض بھی کیا تھا کہ آپ اپنے فرینڈز کو، اپنے اولادوں کو، اپنے اور لوگوں کو، بلکہ ان مدرز کو، ان ماؤں کو کہ جنہوں نے آنے والی نسلوں کی تربیتیں کرنی ہیں، اور ان کے ذریعے مسجد کے آداب آنے والی نسل میں اتر جائیں، زہ نصیب زہ قسمت، تو ان سب کو بٹھانا ہے۔ تو یہ لیکچر جو ہوگا انشاءاللہ یہ بھی امید ہے کہ بہت زیادہ فروٹفل ثابت ہوگا، ثمر انگیز ہوگا انشاءاللہ۔ تو ابھی اگر آپ کو یاد نہیں تھا، ری انفورس ہو گیا ہوگا، جلدی جلدی بلا لیجیے ان لوگوں کو، اور میں مفتی صاحب کی خدمت میں وہ سچویشن جو ہیں وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اہلاً و سہلاً، مرحباً مفتی صاحب۔ 15 جو بنیادی اور اہم ترین آداب، جامع آداب آپ نے ہم کو لاسٹ ایپیسوڈ میں سکھائے تھے مسجد کے حساب سے، مسجد کے ریفرنس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اب چاہوں گا کہ اس کو ہم ڈفرینٹ جو سچویشنز ہیں ان کو آپ ایکسپلین کریں اور ہماری لرننگ ڈیولپ ہو۔ تو اس میں ایک مطلب ایک ادب یہ بھی بیان فرمایا گیا تھا کہ مسجد کو گندگی سے، نجاست سے اور بدبو وغیرہ سے یہ دور رکھا جائے۔ اب سب سے پہلا تصور شاید یہ ادب سن کر عام آدمی کے ذہن میں یہی آتا ہوگا، یار موسٹلی یہ تو رکھا ہی جاتا ہے، گندگی سے بھی دور رکھتے ہیں مسجد کو، آداب جو ہیں نجاست سے بھی دور رکھتے ہیں۔ تو اس میں یہ ارشاد فرمائیے کہ عام طور پر وہ کون سی ایسی خطائیں، پہلے تو یہ ادب ہمیں سمجھائیے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر وہ کون سی خطائیں ہو جاتی ہیں کہ ہم اپنے طور پر تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مسجد کو گندگی سے بھی دور رکھا ہوا ہے، نجاست سے بھی دور رکھا ہوا ہے، لیکن وہ مطلب کوئی نہ کوئی ہم سے مسٹیک ایسی ہو رہی ہوتی ہے، بدبو والی چیز بعض اوقات مسجد میں ہی کھا رہے ہوتے ہیں یا مسجد میں کھا کے چلے جاتے ہیں، اور ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے اور ہمارا عمل درست ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تو 15 آداب کے اندر ضمناً تو آ گیا تھا یہ، ٹھیک ہے، 14واں ادب اس میں لکھا ہوا تھا، نجاست، بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچائیں۔ ٹھیک، وہ چونکہ اختصار کے ساتھ آداب بیان ہوئے تھے، اب اس کی ہم تفصیل میں جا رہے ہیں۔ جی جی۔
تو نجاست ناپاکی کو کہتے ہیں. اوکے ناپاکی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بدبو. مسجد کو ناپاکی سے بچانا یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. بدبو سے بچانا یہ بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہے گندگی. ٹھیک. اب اگرچہ وہ اس کے اندر وہ ناپاکی نہیں ہے، مثلا گندگی ناپاکی نہیں ہے، ٹھیک، یا اس کے اندر بدبو نہیں لیکن ہے گندگی، کوڑا کرکٹ ہے، کچرا ہے، کیچڑ ہے، کچرا یہ ایسا لگا ہوا ہے وہ مسجد کے فرش پر لگا دیا. صحیح. یا ہاتھ وغیرہ دھوئے ہیں، اب اس کا جو گندا پانی گر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بو نہ ہو اور وہ پانی ناپاک بھی نہ ہو، لیکن گندا پانی جناب فرش مسجد کے اوپر گرا دیا. یہاں تک لکھا ہے کہ وضو کے قطرے بھی، جب اعضائے وضو کے قطرے بھی فرش مسجد پر گرانا منع ہے. تو تین چیزیں اگر یاد کر لیں گے، ایک تو نجاست، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ بدبو، تیسری یہ کہ گندگی، تینوں چیزوں سے مسجد کو بچانا ضروری ہے. جیسا کہ تھوکنا، صحیح، پچھلی بار آداب کے اندر یہ تھا کہ تھوکنا، کھنگارنا، ناک سے نکنا، یہ اس کی تفصیل میں کہ مسجد کو اس سے بچانا بھی ضروری ہے. صحیح. تو اب آگے تفصیل یہ ہے کہ جس کے بدن پر یا کپڑوں پر اب جب نجاست سے بچانا ہے تو ظاہر بات ہے کہ نجاست لے گے تو مسجد میں جائے گا. اوکے اوکے، ٹھیک ہے. وہ نجاست جائے گی تو کسی چیز کے ساتھ جائے گی، کر جائے گی. تو عام طور پر وہ چیزیں نظروں میں نہیں ہوتی. بہت پیارا پوائنٹ ہے. گندگی کو لے کر تو مسجد میں نہیں جائے گا. عام مسلمان بھی بیٹھا ہوگا، گندگی نظر آئے گی وہ باہر نکالے گا یا کہے گا بھی اس کو صفائی کا احترام. صحیح صحیح. ناپاکی لے کے بھی نہیں جائے گا. صحیح. اسی طرح جان بوجھ کے مسجد کو بدبودار بھی نہیں کرے گا. عام طور پر مسلمان خوشبو لگا کر ہی مسجد میں جاتے ہیں. بلکہ امیر اہل سنت کا تو پورا کتاب چاہے اس پر مسجد کو خوشبودار رکھیں، مساجد کو خوشبودار رکھیں، اس طرح کا عنوان. تو کیسے جاتی ہے اس کی تفصیلات میں یہ لکھا ہے کہ جس کے بدن پر نجاست ہے یا کپڑوں پر نجاست ہے، اوکے، وہ جائے گا تو اس کے ساتھ مسجد میں نجاست چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اب دو صورتیں، یا تو اس کے بدن اور کپڑوں سے نجاست چھوٹ کر مسجد میں لگے گی، صحیح، یہ تو حرام ہے، گناہ ہے. یعنی ایسی صورت میں اب اس کا جانا کہ اس کے بدن اور کپڑوں سے نجاست چھوٹ کر مسجد میں لگنے کا ظن غالب ہے تو گناہ. مثال کے طور پر ایسی کوئی بیماری ہے کہ خون نکل رہا ہے، نجاست لگی ہوئی گھٹنے کے پاس ہے، کپڑے بھی نجس ہو گئے خون کی وجہ سے، بیٹھے گا تو مسجد کا فرش بھی خون آلودہ ہو جائے گا. اوکے اوکے. اور بھی کوئی نجاست ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر مسجد کا فرش جو ہے یا دیواریں یا مسجد کی جو جگہ ہے وہ نجاست سے آلودہ ہو جائے گی، جو جا رہا ہے اس کے کپڑوں پر بدن پر نجاست ہے، تو نجاست کی کیفیت یہ ہے کہ چھوٹ کر مسجد میں لگے گی، تو ایسے شخص کا یوں نجاست کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے. ٹھیک ٹھیک. دوسری صورت یہ ہے کہ نجاست چھوٹ کر مسجد میں لگے گی تو نہیں، جی جی، مگر اس کی بدبو پھیلے گی. اللہ، بدبودار قسم کی نجاست ہے، گھن والی چیز ہے. ٹھیک. تو اب اس صورت میں بھی مسجد میں جانا ناجائز و گناہ ہے. اب اگر دونوں صورتیں نہیں ہیں، نجاست مسجد میں لگے گی بھی نہیں، اس کے بدن تک رہے گی، ٹھیک ہے، یا کپڑوں تک رہے گی، ٹھیک ہے، اور اس سے بدبو بھی نہیں ہے کہ مسجد کی ہوا فضا جو ہے وہ بدبودار ہو رہی ہے، صحیح، کیا اس صورت میں نجاست مسجد میں لے کے جائی جا سکتی ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ اس صورت میں بھی مسجد میں نجاست نہیں لے جائی جا سکتی، اس لیے کہ مسجد اور نجاست کا کوئی کام نہیں. اچھا صاحب، یہ تو آپ نے نجاست والا تو ماشاءاللہ یہ اچھی طرح آپ نے سمجھا دیا. اب یہ مثال کے طور پر اسی سے ذہن میں آ رہا ہے کہ یعنی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ نجاست کو ہم خوشبودار کر دیں کوئی کسی کیمیکل کے ذریعے، کسی چیز کے ذریعے، تو اب کیا اب لے کے جانا جو ہے نا وہ جائز ہو جائے گا؟ دوسرا پھر ایک دو تصور اور ذہن میں آ رہے ہیں کہ بدبو کے حوالے سے، مثال کے طور چراغ جلا رہے ہیں، دیہات کی مسجد ہے، کوئی ایسا ہے وہاں پہ چراغ جلایا جا رہا ہے، تو اس میں سے بھی ظاہر ہے کہ تیل کی ہیک نکلتی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ پھر وہ اگربتی ہی جلانی ہے مسجد کے اندر تو دیا سلائی. اس میں دیکھیں یہ جو اس کا اصول یاد کر لیں گے جی کہ بھی نجاست مسجد میں لے جانا منع ہے. اوکے. ایک تو یہ حکم شرعی، نجاست مسجد میں لے جانا منع ہے. بدبو آ رہی ہوگی تو گناہ ہے، ٹھیک، اور نجاست مسجد میں لگے گی تو بھی گناہ ہے. اوکے. گناہ والی صورت نہ بھی ہو تو ممنوع ضرور ہے. مثال کے طور پہ تیل ہے، وہ ناپاک ہو گیا، اس کو خوشبودار بنا لیا گیا، لیکن خوشبودار کرنے سے وہ ناپاک تیل پاک تو نہیں ہو گیا. اوکے. اب ناپاک تیل بھی مسجد میں لے جانا یہ منع ہی رہے گا، اگرچہ اس کا درجہ گناہ والے درجے سے کم رہے گا، لیکن آداب مسجد کے خلاف. جو حکم شریعت ہے وہ یہ ہے کہ ناپاکی مسجد میں جائے گی ہی نہیں. صحیح. تو اس کا خیال رکھنا ہے. دوسرا ایک اس کا آپ نے پوچھا گیس لائٹ لگی ہوتی ہے مسجد میں، تو اس کو جلانے کے لیے بھی وہیں کھڑے ہو کر وہ تیلی جلا رہے ہوتے ہیں. تو ایک یہ ہے تو آزمائش، لیکن چونکہ جب تیلی جلتی ہے تو اس میں سے بو نکلتی ہے،
اور اصول یہ ہے کہ مسجد کو بو سے بچانا واجب ہے. تو اب تیلی جلانا، اور پتہ ہے کہ جلانے سے اس کی بو پھیلے گی، جو اس کے اوپر تیلی پر مسالہ لگا ہوتا ہے غالباً فاسفورس ہوتا ہے، جی وہ جلتا ہے تو اس میں سے بو آتی ہے. بہرحال بھلے وہ لمحے بھر کے لیے آئے، تو مسجد کو بو سے بچانا واجب ہے. تو وہاں تیلی جلانا، اس سے بھی بو پیدا ہوگی، یہ بھی منع ہو جائے گی. اب جلانے کے لیے کچھ اور طریقہ اختیار کریں، مثلاً کوئی وہ ایسی چیز مل جائے موم بتی وغیرہ، وہ مسجد سے باہر جلا لی جائے، اس کے ذریعے سے گیس لائٹ جلا لیں، یا اور بھی کوئی صورت اس پہ اپنائی جا سکتی ہے. تو جو خیال رکھنے والے ہیں وہ خیال رکھ سکتے ہیں. الیکٹرک لائٹر استعمال کر لیا جائے، لائٹر بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس سے جو کام چل جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ بو نہ ہو نجاست میں، اور نجاست سے مسجد کا فرش اور دیواریں آلودہ نہ ہوں، تب بھی مسجد میں نجاست لے کے جانا یہ منع ہے، جائز اور مباح نہیں. اوکے مکروہ تنزیہی کا درجہ، یعنی گناہ سے کم درجہ ہے، لیکن بالکل اجازت نہیں ہے، منع ہے. ٹھیک. اچھا، اب سب وہ جو بو والا سیکشن تھا اس کی ماشاءاللہ آپ نے ایک دو تو ایگزامپلز آپ نے بتائی ہیں. اور پھر یعنی کہ جیسے یہ وہ پیاز والی ڈشیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ کچھ یعنی کیزینز ہیں ایسے، کچھ ایسے دسترخوان ہیں کہ جس میں ہرے پیاز کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کو رکھا بھی کچا سا جاتا ہے زیادہ، یعنی کرسپی ہونا چاہیے، کڑک ہونا چاہیے، زیادہ گلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ ڈش بھی بن جاتی ہے. اچھا، پھر بعض ایسی ڈشیں ہوتی ہیں کہ اس میں گارلک ہوتا ہے، لہسن ہوتا ہے، وہ بھی مسجد میں آ جائیں اور اعتکاف کے دن ہیں تو اب وہ فلاں دوست جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اس کے لیے وہی تیار کروا کے، اس کی فیوریٹ ڈش ہے وہ لے کر جانا. پھر عام طور پر جو پاکستانی کیوزین ہے اس میں تو پھر وہ پکوڑوں کے اندر ایک مخصوص مقدار میں پیاز ہوتی ہے، سموسوں میں جو ہے نا ایک مخصوص مقدار میں پیاز ہوتی ہے. پھر وہ پیاز بھی ایسی نہیں ہوتی کہ پوری اس طرح سے گلی ہوئی ہو کہ اس کا مطلب بالکل ہی جو ہے نا وہ بو والی کیفیت ایک دم اس کی تبدیل ہو جائے. تو اور پھر ڈفرینٹ اس طرح کی چیزیں ہیں. اس حوالے سے جو پریکٹسز ہیں ہماری معاشرے میں رائج، کیا نصیحت کرتے ہیں آپ؟ اس میں تو یہ کہ جو بو کے ساتھ مسجد میں داخلہ منع ہے نا، تو لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں جانا، منہ میں بو آ رہی ہے. نہیں، اب تو داخل ہوا ہے نا، وہ تو کہہ رہا میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں. اعتکاف والے کا یہ ہے کہ اس کو خیال رکھنا ہے کہ جب اعتکاف کر لیا ہے تو اب اس کے لیے ضرورتاً کھانا پینا جائز ہو گیا. صحیح. کھانے پینا بھی مساجد کے آداب کے خلاف ہے، سوائے معتکف کے کسی کے لیے جائز نہیں. اوکے. اعتکاف والا کیونکہ کھا پی سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سبھی چیزیں کھا لے گا، بدبودار طریقے سے کھائے گا، مسجد کو آلودہ کرے گا، گندا کرے گا. تو کھانا پینا بھی اپنے آداب کے ساتھ ہی اس کو اجازت ملے گی. صحیح. تاکہ وہ اپنے جو ہے وہ مساجد کے آداب ان کا خیال رکھ سکے. اب مساجد کے اندر اعتکاف میں اگر وہ کھانے پینے کا جو ایک ماحول ہوتا ہے، جی تو وہ جیسا کہ آپ نے اس کی کچھ منظر کشی کی بھی ہے، تو اب اگر وہاں سلاد کھائے گا بیٹھ کے، کچی پیاز کھائے گا، لہسن کھائے گا، منہ میں بدبو پیدا ہو جائے گی. تو کھاتے وقت بھی، اور جو ایسی بدبودار چیز ہے کہ وہ بغیر کھائی بھی آ رہی ہے، اس کی فیومز آ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں. جب دیا سلائی کا میں نے آپ کو مسئلہ بتایا کہ اس سے بو آ رہی ہے تو اس کی اجازت نہیں ملے گی، وہ جائز نہیں. ٹھیک. تو اسی طرح کوئی بھی بو والی چیز، مسجد میں کچی پیاز آ گئی تو بعض اوقات کچی پیاز کے اندر سے بو نہیں آتی، کھانے کے بعد آتی ہے جب اس کو چبایا جاتا ہے. تو اب اگر کچی پیاز کے اوپر نمک وغیرہ لگانے کی وجہ سے بو تو ختم ہو گئی. ٹھیک. تو کچی پیاز مسجد کے اندر آ گئی. صحیح. تو پیاز کا مسجد میں آنا منع نہیں ہوا. اوکے. بو اصل ہے. کچی پیاز کھانے سے جو بو آتی ہے وہ کھانے کے بعد مسجد میں نہیں آ سکتا. صحیح. اسی طرح جب وہ معتکف وہاں پر کھائے گا، اگر کچی پیاز کھائے گا اور اس کی منہ سے بدبو پیدا ہوگی، یا ویسی پیاز میں سے ہی بو آ رہی ہے بالفرض، کچھ اس طرح کی چیز بنا دی اس کو مسل کر، تو اس کی اجازت نہیں. ٹھیک. بو پیدا ہونے کی وجہ سے جائز. ٹھیک. اچھا، اب یعنی مثال کے طور پر لنچ ٹائم ہوا، آفس کوئی مارکیٹ تھی، کوئی آفس ٹائم میں جو ہے نا لنچ ٹائم ہوا، وہاں پر کوئی ایسا کھانا کھایا، پکوڑے سموسے چبا لیے، اور اس میں پیاز اچھی خاصی مقدار میں تھی، کچی تھی. اب مسجد میں جانے کی داخلے والی جو کہتے ہیں، کم از کم مسواک رکھے اپنے پاس. لیکن مسواک کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی سلسلے میں ترتیب دلائی تھی. جی. کہ ایک تو منجن، ٹوتھ پاؤڈر، جی، ٹوتھ پیسٹ اور برش، یہ ہم رات کو تو کر لیتے ہیں. صحیح. اور صبح بھی کرنے کی عادت ہوتی ہے، کر کے چلے گئے، رات کو بھی کر لیا. ہر وقت تو جیب میں ساتھ ایک ٹوتھ پیسٹ اور ایک جناب برش آپ کی جیب میں تھوڑی رہے گا. صحیح ہے. یا ٹوتھ اپنا وہ پاؤڈر یا منجن آپ لے کے ساتھ گھومیں گے تھوڑی. صحیح. کہیں میسر آئے گا، کہیں نہیں آئے گا. بعض اوقات رکھنا بھی جو ہے وہ دقت میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک. تو وہ اگرچہ جائز ہے، لیکن اگر مسواک ہوگی تو نماز سے پہلے بھی، وضو کے وقت، وہ مسواک کرنے سے بو منہ کی زائل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی نے آفس وغیرہ میں نکلنے، جو لنچ ٹائم ہوتا ہے، نماز کا بھی وقفہ ہے، کھانے کا بھی ہے،
اس میں کوئی ایسی چیز کھائی ہے، اب فوراً بعد اسے مسجد میں آنا ہے، صحیح، تو اسے لحاظ رکھنا ہوگا کہ اپنے منہ کی صفائی کر کے اور بو دور کرنے کے بعد پھر مسجد میں آئے. ٹھیک. اچھا، کیا اس کو عذر بنایا جا سکتا ہے مفتی صاحب؟ کیا اب اس کو پتا ہے کہ مثال کے طور پر ابھی میں نے نماز پڑھنی ہے، اب وہ ڈش بھی ایسی ہی لے رہا ہے، آپشن بھی وہی چن رہا ہے، اب بولے جی اب تو میرے منہ میں بدبو آ گئی نا، اب تو میرے مسجد میں جانا ہو نہیں سکتا، تو اب میں جماعت ہی نہیں پڑھوں گا. جس کو عبادت کرنی ہوتی ہے نا اور آداب کے ساتھ کرنی ہوتی ہے، وہ تو اپنے سارے معاملات کو بیلنس کر لیتا ہے، ورنہ ایک دوسرے کو دوسرے کا بہانہ بنا رہا ہوتا ہے. صحیح. اب وہ کہے گا کہ پتہ نہیں یہ بغیر اس طرح کے مجھے آئٹم ملے گا نہیں، یہی میں کھا سکتا ہوں. کھانے کے بعد ذہن میں یہ خیال آ جائے گا اور عذر گھڑ لیا جائے گا کہ اب میں مسجد میں نہیں جا سکتا. تو اب دیکھیں کھایا کیوں پہلی بات. صحیح. کھانے کے بعد جب آپ کو مسجد میں جانا تھا ایک غلطی کی آپ نے، پھر منہ صاف کر کے آپ جا سکتے ہیں، اس میں کائلی سستی کی. صحیح. اور ان دو باتوں کی وجہ سے اب آپ نے جماعت ترک کر دی. اگر جماعت واجب تھی تو کتنے گناہ ہوگا. ٹھیک. ان ترک جماعت کا گناہ کا سبب یہ ذرائع بن گئے. تو یہ تو جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اس نے کیا کھانا ہے اور کس وقت کھانا ہے، کھانے کے بعد اس نے کہاں جانا ہے. اگر کسی معزز اور محترم آدمی کے پاس آپ جاتے، کسی دنیاوی عہدے دار کے پاس جاتے، تو کیا اسی طرح منہ بدبودار لے کے چلے جاتے، بہت سی میٹنگ کرنے بدبودار لے کے چلے جاتے، منہ پہ کھانا لگے، ہاتھ پہ کھانا لگے، ان کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے. صحیح. تو کوئی لحاظ ہوتی ہے، کوئی مروت. ایک عام دنیا دار کسی ایک عام مسلمان کی عام دنیا دار کے اعتبار سے بھی کچھ لحاظ اور مروت اور مینرز وہ رکھے جاتے ہیں. تو یہ تو شرعی تقاضے ہیں، مساجد کے آداب بھی ہیں، اور پھر جماعت کا حکم بھی جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے. تو مسلمان نے اگر عبادت کرنی ہے وہ تو اس کا خیال رکھتے ہیں، تو اس کا رکھنا کوئی دشوار بھی نہیں ہے. ایک سولوشن یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پہلے جماعت سے نماز پڑھ لی جائے، بعد میں وہی لنچ لے لیا جائے، کیونکہ اتنا مارجن تو ہوتا ہے گھنٹہ. بعض اوقات بھوک زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. اس ٹائم ان کے ذہن میں شاید یہ خیال آتا ہوگا کہ خالی پیٹ نماز کیسا، مکروہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، اس کا کھانے کا خیال آئے گا. اگرچہ یہ لکھا ہے مسئلہ جی جی کہ کھانا موجود ہے اور شدید بھوک ہے مسئلہ، جی، کہ وہ بار بار نماز میں دھیان کھانے کی طرف جائے گا، تو پہلے کھانا کھائیں پھر نماز پڑھیں تاکہ نماز میں دل لگے. یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پھر کھانا احتیاط کے ساتھ کھائیں. کھانا کھانے کے بعد اگر کوئی چیز کھا لی ہے، کچی پیاز بھی، وہ ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. کچی پیاز کھانا، سلاد کھانا جائز ہے، لیکن جب آپ نے مسجد میں جانا ہے اور بو ہے تو منہ کی بو دور کریں. آپ مثلا کوئی خوشبودار چیز کھا لیں، جی، اچھی طرح کلیاں کر لیں، مثلا مسواک کر لیں، برش وغیرہ ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، الائچی کھا سکتے ہیں، اس سے منہ خوشبودار ہو جاتا ہے. کوئی بھی ایسی چیز رکھیں جس سے منہ کی بو دور ہو جائے. مرحبا. تو اس کا خیال رکھیں گے تو مسجد کے آداب کے اعتبار سے بھی ثواب ملے گا. مسجد کے آداب کے جو داخلے کے جو آداب ہیں کہ مسجد کو بو سے بچانا، اگر نہیں بچائیں گے تو بدبو کے ساتھ جائیں گے تو اس کا گناہ ہوگا. اور نماز کے اندر بھی بدبو کے ساتھ داخلہ یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ اکبر، بہت خوب. اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ ڈبل احتیاط ضروری ہے. دو سچویشن مفتی صاحب اس کے حوالے سے اور معروضات پیش کروں گا، پھر اس کے بعد اگلے سیکشن کی طرف چلیں گے. ایک تو جو بعض ایسے پروفیشنز ہوتے ہیں جیسے آٹو موبائل ہے یا میکینیکل انجینئرنگ کی فیلڈ سے متعلق، اس میں ایسا اس میں مشینوں میں گھسنا ہے، گریس ہے، تیل ہے، آئل، اس طرح کی چیزیں ہیں. اب وہ ان کے بعض اوقات مخصوص کپڑے بھی ہوتے ہیں نا، تو اب اور ہاتھوں کی کنڈیشنز بھی اس طرح کی ہوتی ہیں. ان کو آپ کیا نصیحت فرمائیں گے جماعت کے حوالے سے؟ یہ کروں گا کہ ان میں جو نمازی ہیں، ایک کو میں جانتا ہوں وہ موٹر مکینک کا کام کرتے ہیں، اللہ اللہ، ان کے کپڑے اپنے کافی وہ ہوتے ہیں نمازی ماشاء اللہ. اب وہ نماز سے کچھ دیر پہلے اپنے ایک سوٹ رکھا ہوا ہے، انہوں نے ہاتھ واتھ دھو کے وہ سوٹ بدلتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ آئیں گے، پھر وہی کام کے کپڑے پہنے اور اس میں کام میں گھس گئے. مرحبا. تو اب یہی احتیاطی نہ کرنی ہے. ایک تو میلے کچیلے جو کام کاج کے کپڑے ہوتے ہیں اس کے اندر نماز پڑھنا ہی مکروہ ہے. نماز کے جو آداب ہے نا، نماز کے لیے جو ایک زینت والا لباس ہوتا ہے اس کے منافی بھی ہے. تو میلے کچیلے کپڑوں میں نماز پڑھنا ایک تو مکروہ تنزیہی ادب کے خلاف. دوسرا یہ کہ اگر کام کاج ایسا ہے کہ وہ میلے کچیلے ہونے کے ساتھ بدبو بھی آ رہی ہے، تب ان کپڑوں کے ساتھ تو مسجد میں جانا ہی ناجائز، گناہ. اور تیسرا یہ کہ وہی کہ اس کی جو ہے وہ کپڑوں کے ساتھ جائے گا تو گناہ کا ذریعہ بنے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے کپڑے تبدیل کریں، نئے کپڑے پہنیں اور ان کے ساتھ بالکل صاف ستھرا ہو کر اپنا میل کچیل دور کرنے کے بعد مسجد کے اندر. ماشاءاللہ، یہ جو آپ نے پریکٹیکل اگزامپل دی اپنی آنکھوں کا مشاہدہ بڑی پسند آئی، اور یہ ظاہر رول ماڈل ایک بن سکتا ہے. اسی طرح آفیسز میں جو جوتے پہنے ہوتے ہیں، موزے، یعنی ظاہر ہے کہ بند رہ کے پسینہ آتا ہے تو بو آ جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ اس کو جو ہے صابن وغیرہ سے یا کسی بھی ترکیب سے اس کو دور کرنا چاہیے. اور پھر جو ہے نا اس کی تو سینکڑوں صورتیں ہیں. جی جیسے امامہ پہنتے ہیں، امامہ پہننے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. اب اگر امامے کو کھول کے وہ دھوپ یا ہوا نہیں لگائیں گے، ٹوپی کو صاف ستھرا نہیں رکھیں گے
خوشبو بھی نہیں لگائیں گے تو بعض اوقات وہ ٹھہرے ٹھہرے سر پر اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی. تو اسی طرح جو ہے وہ لباس ہے، آدمی عام طور پر بدلتا رہتا ہے. گرمیوں میں ظاہر بات ہے زیادہ پسینہ آتا ہے، لیکن اس وقت بھی پسینہ بھلے زیادہ ہے، کپڑوں میں لگنے کے بعد بھی بعض اوقات بو نہیں آتی. کسی کی آتی ہے، کسی کی کم آتی ہے، کسی کی 2 دن بعد آتی ہے. تو وہ اپنا خود ہی لحاظ رکھے گا، اپنے لباس کو اتنا صاف ستھرا رکھے کہ لوگوں کو گھن نہ آئے اور اس میں بدبو پیدا نہ ہو. نماز کے لیے جائے تو لوگوں کو گھن سے بچانا بھی ضروری ہے کہ لوگ متنفر ہوں گے، اور دوسرا بدبو کے ساتھ مسجد میں جانا بھی بہت منع ہے. ٹھیک ہے. اچھا مطلب تحیۃ المسجد کا آپ نے مدنی پھول عطا فرمایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ ایک دفعہ اگر جو اس نے پڑھ لی تو مسجد کا حق ادا کر لیا اس دن اس نے. تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ مختلف یعنی سچویشنز یہاں یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ اب فرض پڑھنے جیسے وہ گیا جماعت اس نے پڑھی، تحیۃ المسجد اس کی ادا ہو گئی، آٹومیٹک ادا ہو گئی، آپ نے بتایا تھا، کیا ثواب ملے گا اس کو؟ اس میں مسئلہ یہ بتایا تھا میں نے کہ جو علاوہ نماز کے، نماز پڑھنے کے علاوہ جائے گا نا مسجد میں ذکر و اذکار کرنے کے لیے کسی کام کے اس پر تو یہ ہے کہ اس کے لیے سنت ہے، ٹھیک ہے، وہ تحیۃ المسجد ادا کری، ایک طرح مسجد کا حق ہے اس کے اوپر. لیکن جو نمازی پڑھنے کے لیے جا رہا ہے اور نماز اس نے داخل ہونے کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے تو نماز جو پڑھے گا اس کے ساتھ ہی تحیۃ المسجد ادا ہو جائے گی. اسے چاہیے کہ نیت کر لے. جب نیت کر لے گا تو اس نیت سے تحیۃ المسجد کا ثواب بھی اسے حاصل ہو جائے گا. اگر نیت نہیں کرے گا تو تحیۃ المسجد ادا ہو جائے گی لیکن ظاہر بات ہے ثواب کا معاملہ. اوکے. اچھا اگر 5 دفعہ جیسے 5 نمازیں اس کو خوش قسمتی سے خوش نصیب ہے، وہ سعادت مند ہے اور مل جاتی ہیں جماعت سے، 5 دفعہ نیت کر سکتا ہے تحیۃ المسجد کی، 5 دفعہ ثواب ملے گا. لکھا ہے نا کہ دن میں ایک بار تحیۃ المسجد ادا کرے ٹھیک تو اس کا حق ادا ہو جائے گا. تو اب اگر 5 بار وہ جا رہا ہے، جب بھی مسجد میں جاتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے، اس کا مطلب تحیۃ المسجد تو اس کی ادا ہو رہی ہے. نیتیں 5 بار کرے، 5 بار ثواب پائے گا. اس کی نفل نماز جو تحیۃ المسجد ہے اس کا بھی ثواب انشاءاللہ پائے گا. ماشاء اللہ، مرحبا، بہت خوب. اچھا یہ ارشاد فرمائیے مفتی صاحب کہ مسجد کو راستہ بنانے کے حوالے سے، یعنی 2 گیٹ ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ گیٹ ہوتے ہیں. اب مسجد ہے بڑی، اب یہاں سے گھوم کے میں وہاں سے جاؤں تو ایک شارٹ کٹ یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ مسجد میں چلا جاؤں اور اس گیٹ سے نکل جاؤں، تو یہ بیچ میں ڈائیگونل مجھے نا کافی شارٹ پڑے گا. اس میں یہ ہے غلام صاحب، پچھلے سلسلے میں نے 2 قسمیں بتائی تھی. ایک تو ہے اصل مسجد، نماز پڑھنے کے لیے جو مخصوص جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہال کمرہ ہوتا ہے، مثلا برآمدہ ہوتا ہے یا فین ہوتا ہے، یا پورا ایک روم ہوتا ہے جو نماز کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے بطور خاص. اور ایک ہوتا ہے اس کے آس پاس کی جگہیں، ٹھیک ہے، ایک دروازہ ہے تو دوسرا دروازہ کسی اور طرف ہے، آمنے سامنے ہوتا ہے، اور وہ مسجد کی ضرورت اور مصلحت کے لیے جگہ ہوتی ہے، اصل مسجد سے بالکل متصل ملی ہوئی ہوتی ہے. صحیح. تو اگر فنائے مسجد میں یہ رستہ بنایا ہے کسی نے تو اس کی تو ضرورتاً گنجائش ہے، لیکن اصل مسجد میں راستہ بنانا، ادھر سے آئے ادھر گزر گئے، راستے کے طور پر اس کو استعمال کرنا، یہ ناجائز ہوگا. تو اصل مسجد کو جو راستے کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے. فنائے مسجد میں سے اگر گزرتے ہیں کہیں، مثلا مارکیٹ کی مسجد ہے اور بڑی مسجد ہے، اس طرف بھی مارکیٹ ہے اس طرف بھی مارکیٹ ہے، اور وہ 2 دروازے ہیں مسجد کے اور دونوں فنائے مسجد میں کھلتے ہیں، صحیح. اس طرف سے وہ عام طور پہ رستے کے اعتبار سے بھی وہ یوز ہو رہا ہے، وہ اس طرح کا رستہ ہی ہے. ٹھیک. فنائے مسجد کو رستہ نہیں بنایا ہوا، لیکن وہ ہے رستہ، تو اس میں سے گزرنے میں حرج نہیں. ورنہ فنائے مسجد کو بھی تغییر وقت کی صورت میں اس کو رستہ بنا لینا، عام گزر گا، یہ جائز نہیں. اوکے. یعنی عام طور پر کوئی داخل ہوا اور نکل گیا رستہ بنا کر، یہ اور ہے. صحیح. اور ایک بن ہی وہ رستہ گیا کہ فنائے مسجد کو باقاعدہ رستہ بنا لیا، جناب مسجد کے دونوں گیٹ کھولے ہوئے ہیں اور سب آتے جاتے رہے، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. صحیح. تو یوں رستہ بنا لینا اور اس کو مستقل رستہ بنا لینا یہ جائز ہے. ٹھیک. ماشاءاللہ، یہ اچھا ہوا آپ نے ڈفرینشیٹ کر کے جو ہے نا یہ ہمیں سمجھا دیا. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ رمضان شریف کے مبارک ساعتوں کے اندر چونکہ مسلمانوں کے قلوب مساجد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس میں یعنی بچوں کا بھی ظاہر ہے کہ لے کر بھی آتے ہیں اور بچے خود بھی آ جاتے ہیں اور گھروں سے بھی مائیں ترغیب دیتی ہیں کہ مسجد میں جانا چاہیے. تو اب مساجد میں کس عمر کا بچہ جو ہے نا وہ لے کر جایا جائے تو اس کو کیا سکھا پڑھا کر لے کر جایا جائے اور وہاں کس انداز سے اس کو کنٹرول کرنے کی ترکیب ہونی چاہیے، یہ ارشاد فرمائیے. حدیث شریف ہے کہ بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچاؤ. اللہ. پاگل تو ظاہر بات ہے پاگل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں عقل نہیں ہوتی، وہ تعلیم اور تربیت اور تادیب ادب سکھانا یہ قبول نہیں کر پاتا. صحیح.
تو یہاں پاگلوں کے ساتھ بچوں کو ملایا. بچے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک بچہ وہ ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے, صحیح ہے, باتیں سمجھتا ہے, نماز پڑھنا سیکھ جاتا ہے, آداب کا خیال رکھتا ہے, پتہ ہے یہ عظمت والی جگہ ہے, ٹھیک ہے, اتنی عقل ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے, اس کی تربیت ہو سکتی ہے. ایک بالکل ناسمجھ بچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ حدیث شریف میں وہ مراد ہے. مثلا 3-4 سال 4-5 سال کے چھوٹے بچے ہیں, وہ مسلسل نگرانی کریں گے تو وہ رہتے ہیں کنٹرول کے اندر. تھوڑا سا آپ نے ادھر دیکھا تو پھدکنا شروع ہو گئے, آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, نمازیوں کو دھکے دے رہے ہیں, مسجد کے اندر جناب شور شرابہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بعض اوقات گندگی وغیرہ بھی کر دیتے ہیں, نجاست بھی کر دیتے ہیں. تو جو ایسے ناسمجھ بچے ہیں ان کو تو مسجد میں لانا ہی جائز نہیں ہے, حدیث شریف میں منع کیا گیا. اب جائز نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹے ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لائیں, ایک تو ہے ان کو آنے سے روکنا ہے, مسجد کو ان سے بچانا ہے. اب یہ کہ ساتھ لے کے جانا, صحیح, چھوٹے بچوں کو بعض اوقات لوگ ساتھ لے جاتے ہیں, انہیں چاہیے کہ نہ لے کے جائیں. پہلا تو یہ ہے کہ ادب کے خلاف ہے, اور حدیث شریف ہے کہ جو ایسے ناسمجھ بچے ہیں وہ مراد ہیں حدیث میں, کہ ان سے مسجد کو بچایا جائے. تو جو لے کے جاتے ہیں انہیں لے کے جانا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اب جو بالفرض پھر بھی لے کر جا رہے ہیں تو اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ بچے کے بارے میں ان کا گمان یہ ہے کہ یہ نجاست سے مسجد کو آلودہ کر دے گا. بعض اوقات مسجد کے اندر بچے جو ہے پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں, تو جس بچے کے بارے میں ان کا غالب گمان یہ ہے کہ اس سے مسجد آلودہ ہو جائے گی, ناپاک ہو جائے گی, تو بچے کو لے جانا حرام ہے, گناہ ہے. اور اگر بچے کے بارے میں یہ ہے کہ مسجد آلودہ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, کنٹرول کر لیتا ہے, سمجھدار ہے کہ نجاست سے جو ہے مسجد کو آلودہ نہیں کرے گا, جائے گا اور واپس میرے ساتھ آ جائے گا, صحیح, تو بھی اس کو لے جانا منع ہے. کیونکہ ہے نا سمجھ کہ نجاست سے مسجد آلودہ نہیں ہوگی, لیکن احتمال تو ہے نا, کیا پتا کر دے. ایک تو اس بنا پر منع, اور پھر دوسری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ آداب دوسرے بھی تو ہیں مسجد, شور شرابہ کرنا, دوڑ بھاگ کرے گا نمازیوں کو. تو مسجد کے اندر بچوں کو نہ لے جایا جائے. ہاں جو بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں, 6-7 سال سے اوپر کے, 7-8 سال کے, 9 سال کے, سمجھدار, نماز پڑھنا بھی جانتے ہیں اور آداب کا بھی خیال رکھتے ہیں, انہیں مسجد میں لے کے جائیں, اور انہیں لے کے جانا چاہیے, وہ منع نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اعتکاف کے لیے شرط جو ہے وہ بلوغت نہیں ہے. یعنی بالغ ہونا شرط نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, نابالغ سمجھدار بچہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے. تو اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے. اس کا مطلب بچہ مسجد میں جا سکتا ہے. مرحبا. تو جو یعنی یہ سمجھتے ہیں نا کہ بچہ مسجد میں آئے گا ہی نہیں, بعض اوقات بزرگ اس طرح کے مسجد میں گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو بچہ نظر آیا نا, وہ اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے دوڑ رہے ہوتے ہیں, جنگی قانون نافذ کیا ہوتا ہے, یہ بچہ کہاں سے آ گیا. تو ایسا نہیں ہے, یعنی بچہ ناسمجھ ہے تو اس کو بھی آپ پیار محبت سے سمجھائیں گے, اس کے سرپرست کو سمجھائیں گے تاکہ نہ آنے دے. اور لیکن جو سمجھدار ہے اور وہ آ گیا ہے, نماز پڑھنا جانتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تو اس کو آنے دیا جائے گا, اس کو تو کنیکٹ کیا جائے گا مسجد سے. اب اگر وہ آداب میں سے کسی ادب کا خیال نہیں رکھ رہا تو اس کو بھگائیں گے نہیں, اس کو ادب سکھائیں گے. بہت پیارا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ کیا مستیاں کر رہے ہو, تو واقعی مستیاں کرنے والا جو بچہ ہے, ناسمجھ ہے, اس کو تنبیہ ضرور کریں گے, ٹھیک ہے, ادب بھی سکھائیں گے. لیکن اگر وہ اتنا سمجھدار ہے کہ نماز پڑھنا جانتا ہے تو مسجد میں آئے گا اور نماز پڑھے گا. ماشاءاللہ. ایک یہ ہے. صفوں کے بھی احکامات. جی. عام طور پہ تراویحوں میں دیکھا جاتا ہے بچوں کی ایک پوری فوج اور موج ہوتی ہے, پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, شرارتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کو بیان کیا, تو انہیں تو ان کے والدین منع کریں. ٹھیک ہے. اس طرح 2-3 مل کے چلے جاتے ہیں, کچھ بچے وہیں مل جاتے ہیں, اور وہ پورا تراویحوں کے ٹائم, جمعے کے وقت جو ہے وہ ان کا ایک وہ گراؤنڈ بنا ہوا ہوتا ہے. صحیح. بعض اوقات مساجد میں نیچے نمازی ہیں, اوپر بچے بھرے ہوئے ہیں دوسری منزل پہ, پوری نماز میں شور شرابہ کرتے, ان کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پر گھر والے بھی خیال کریں اور مسجد کی انتظامیہ بھی خیال کرے کہ ان کو بچائے, ان کو سمجھا کر واپس بھیج دے. صحیح. دوسرا یہ کہ اب اگر سمجھدار بچہ ہے, ناسمجھ بچہ اگر مردوں کی صف میں آ جائے, ٹھیک, تو اس کا تو چونکہ مسجد میں آنا بھی درست نہیں ہے ایک اعتبار سے نا. دوسرا یہ کہ نمازیوں کی صف میں آئے گا, اس کو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی, تو وہ اگر آئے گا تو صف قطع ہوگی, اس کو تو ہٹا دیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی صف کے اندر نہ کھڑا کریں, پیچھے کر دیں, یا صف کے کنارے پہ کرتے جائیں یا پیچھے کر دیں, تاکہ مردوں کی صف متصل بن جائے. ٹھیک. اس کو درمیان میں کھڑا کر کے دائیں بائیں ہوں گے تو پھر یہ ایک درجے کا گناہ ہے, ایسا بھی صورت بن جائے گی. اللہ. کہ قطع صف کے بارے میں تو بلکہ ایک وعید بھی ہے حدیث شریف کے اندر کہ جس نے صف ملائی اللہ تعالیٰ اس کو ملائے, جس نے صف قطع کی اللہ تعالیٰ اس کو قطع فرمائے, اس طرح کی روایت. تو صف کا اہتمام ضروری ہے. دوسرا یہ کہ سمجھدار بچہ ہے اور نماز پڑھنا جانتا ہے, ٹھیک ہے نابالغ. ٹھیک. تو اب اگر ایک ہی ہے, ایک ہی بچہ ہے, مردوں کی صف بن رہی ہے, تو حکم یہ ہے کہ اس کو مردوں کی صف میں داخل کر دیں, اس کی وجہ سے صف قطع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے.
لیکن اگر زیادہ بچے ہیں 3 4 ہیں 5 ہیں تو اب وہ ترتیب ہے کہ سب سے آگے مردوں کی صف ہوگی، پھر جب وہ جو بچوں کی صف ہے وہ مردوں کے بعد ہوگی. اوکے. تو اگر وہ زیادہ بچے ہیں تو ان کی صف الگ بنائی جائے، اگر ایک بچہ ہے تو وہ مردوں کی صف میں آ سکتا ہے، بشرط یہ کہ سمجھدار ہو اور نماز پڑھنا درست جانتا ہو. ٹھیک. ہٹانے کا مسئلہ بھی میں نے بتا دیا. جی نہ سمجھ تو چھل کود کرنے والے کو تو ہٹائیں گے، صف سے بھی ہٹائیں گے اور مسجد سے بھی اس کو جو ہے وہ رخصت کریں گے سمجھا کر، لیکن جو سمجھدار ہے اس کو مسجد سے بھگایا نہیں جائے گا، سکھایا جائے گا. اگر مسجد میں نمازیوں کی صف میں کھڑا ہو گیا اکیلا ہے تو اس کا حق ہے، وہ کھڑا بھی وہیں ہوگا، اکیلے کو پیچھے کھڑا نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو اس کی اصلاح کی جائے گی. ماشاء اللہ، مرحبا. معذور جو ہیں مختلف ان کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں آپ کہ معذور سے میری مراد یہ ہے جو ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جسمانی لحاظ سے. ایک تو شرعی معذور ہوتا ہے اور ایک وہ معذور ہوتے ہیں جیسے پاؤں کے حوالے سے تھوڑی سی آزمائش ہے، ہاتھ کے حوالے سے آزمائش ہے. تو یہ کہاں جو ہے نا وہ کھڑا ہوں گے، کیونکہ یہ بیچ میں مثال کے طور پر پاؤں اس کے نہیں ہیں، صف کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیا اسے قطع صف کہا جائے گا؟ یعنی اگر وہ معذور ہے پاؤں سے تو بیٹھے گا، بیٹھ کے نیت باندھے گا، نماز پڑھے گا، قیام اس سے مجبوراً ساقط ہو جائے گا. یا کوئی اور وجہ ہے کہ کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ کھڑا ہو کے باندھتا ہے تو وہ جدا گانا بات ہے. تو معذور جو اس طرح کے ہیں، جسمانی معذور جنہیں آپ کہہ رہے ہیں، کسی کا پاؤں خراب ہے، کسی کا ہاتھ خراب ہے، تو مسجد میں آ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اور صفوں میں بھی آئیں گے اور آتے ہی ہیں تو اس سے تو صف پر کوئی حرج نہیں پڑے گا. اچھا، یہ جو مجبوری معذوری تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. بعض معذور اس طرح کے ہوتے ہوں گے کہ انہیں جب جیسے وہ مطلب یعنی ٹوائلٹ وغیرہ استعمال کرتے ہوں گے، ان کی جسمانی کیفیت ایسی ہوتی ہوگی کہ ان کو وہاں کی جو چیزیں ہیں، جو اپنے کپڑوں کو بچانا شاید آزمائش ہوتی ہو، تو ایسے کے لیے مسجد میں داخلے کے آداب کیا ہیں؟ وہ تو اپنا خیال خود رکھے گا. اوکے. مساجد کے آداب تو اپنی جگہ پر ہیں. ٹھیک. اب اگر کوئی معذور ہے، مجبور ہے، مریض ہے، کسی بھی طرح کا، اسے پتا ہے کہ میں جاؤں گا تو مسجد کی کوئی میرے سے بے ادبی ہو جائے گی، تو اسے تو اس کا خیال رکھنا ہے نا. تو اس میں تو معذور جدا جدا ہوں گے، الگ الگ ہوں گے، ہر ایک کا تو ایک حکم نہیں ہو سکتا. بعض ہوں گے جن کے جانے سے مسجد کے آداب میں کوئی خلل نہیں پڑتا، اور بعض ایسے بیمار اور مریض اور معذور ہوں گے کہ جن کی بیماری ایسی ہوگی کہ مسجد میں نہیں جا سکتے. اللہ اللہ. دوسروں کے لیے وہ پریشانی کا باعث بن جائیں گے، تو انہیں پھر احتیاط کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. صفوں کے حوالے سے آپ مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے، بچوں کے مسئلے میں آپ نے صفوں کے حوالے سے ماشاءاللہ یعنی مدنی پھول تو دیے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے، صفیں درست کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے نا ظاہر آداب تو ہیں، تو اس میں بھی ہماری کوتاہیاں یعنی دیکھی جاتی ہیں، اور خصوصاً جو بالفرض کونے ہیں، یہ کونے جو ہے نا ہماری کوتاہیوں کے زیادہ مرکز بنتے ہیں. تو اس میں ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، امام صاحب کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ہماری سے مراد یہاں مقتدی ہیں، کیا ساری ہی رسپانسبلٹی امام صاحب کی ہے یا کیا ساری ہی رسپانسبلٹی ہماری ہے؟ تو یہ تھوڑا رول ڈیفائن ہمارے کر دیں تاکہ ہم اپنے رول کو صحیح طرح سے نبھا سکیں. عمل کرنے والی اصل ذمہ داری تو عمل کرنے والی. ٹھیک ہے. اب امام ہے یا مؤذن صاحب ہیں یا کوئی بزرگ ہیں یا کوئی عالم صاحب مسجد کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، وہ تنبیہات کر رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، تو وہ تو اپنے جو فرض منصبی ہے وہ ادا کر رہے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں اور امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہیں. تو امام ہونے کے ناطے تو اس پر امام کے لیے سنت بھی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب درست فرمایا کرتے تھے. تو اس میں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، صف بندی کی اہمیت بھی ہے، اس کے اپنے فضائل بھی ہیں اپنی جگہ پر، کہ کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو، ٹخنے دونوں ٹخنے ایک دوسرے کے سیدھ میں ہوں، کندھے کندھے کے ساتھ ملا ہوا، اور جو ہے وہ خلل بالکل نہ ہو، ایک دوسری جو صف ہے آگے پیچھے اس میں ضرورت سے زیادہ فاصلہ نہ ہو، ایک صف جہاں ختم ہوتی ہے سجدہ کیا جائے تو فوراً بعد سے دوسری صف شروع ہو جائے. تو یہ اس کے وہ احکامات ہیں. ٹھیک ہے. تو صف بندی کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ نمازیوں پر ہے، لیکن عام طور پہ غفلت ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے. صحیح. اور پھر امام بھی شروع کے اندر تنبیہ کر سکتا ہے. جتنے نمازی ہوں گے ان کو امام نے دیکھ لیا کہ سب کے کندھے مل گئے، سب درست ہو گئی ہے، اب وہ نیت باندھ لے گا. پیچھے بھی تو نمازی آ جاتے ہیں. صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ صف کے احکامات کو سیکھنا تو یہ اولاً تو ضروری ہے کہ ہر ایک خود سیکھے اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. بھول چوک ہو رہی ہے تو کبھی کبھار بھول چوک تو ہوتی ہے. صحیح. اور ایک مستقل اس کو غفلت بنا لینا اور صفوں کی ترتیب کا خیال نہ رکھنا، جان بوجھ کے صف میں خلل ڈالنا، جیسا کہ عام طور پہ تراویحوں میں دیکھا جاتا ہے. جی. تراویحوں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، نیت ہی نہیں باندھتے جناب. دائیں بائیں والے نیت باندھ کے وہ تراویح پڑھ چکے ہیں امام کے ساتھ اور قرات ہو رہی ہے، درمیان میں یہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ امام رکوع میں جائے گا تو میں کھڑا ہو کر نیت باندھوں گا. جتنی دیر تک یہ درمیان میں نمازی بیٹھا ہوا ہے سستی اور کاہلی کے اندر، تو سب تو قطع ہو رہی ہے اس کی وجہ.
یا تو کھڑا ہو اور نیت باندھے سب کے ساتھ. اوکے. اگر یہ کوئی مجبوری اس کے ساتھ آ گئی ہے سستی کاہلی کے علاوہ تو اسے چاہیے جدا ہو جائے تاکہ نمازی اپنی مل کے صف قائم کرے. ٹھیک. تو اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. یہ کناروں والی بات بھی آپ نے کی عام طور پر. جی ہاں. تراویحوں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کنارے خالی رہ گئے پیچھے صف بنی ہوئی. صحیح. تو صف بندی کا خیال نہ رکھنا اس میں تو کافی کوتاہی ہے. تو مساجد کے آداب، نماز کی اہمیت اور صفوں کی اہمیت ان سب کو جو ہے وہ سیکھنا ہوگا. اور سیکھنے کا مطلب یہ کہ عمل کرنا ہوگا. یہاں سیکھنا مطلب یہ نہیں سن لیا آپ نے، سن لیا ٹھیک ہے، بس پریکٹس کریں گے آپ. ماشاءاللہ. ایک دوسرے کو تلقین کریں گے، جو آپ کو نظر آئے گا اس کو لائیں گے. بہت پیار. اس طرح کا ماحول بنے گا نا، ایک دوسرے کو آپ ساتھ ملا رہے ہیں، کھڑے کر رہے ہیں. یہاں دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ ایک آدمی تو مل گیا، دوسرا اس سے نہیں مل رہا، تو نہ یہ اس کو کہتا ہے نہ وہ اس کو کہتا ہے. بس وہ بھی اپنی کھڑے ہیں. اگر جس کا ذہن یہ ہے کہ میرا کندھے سے کندھا مجھے ملانا ہے، صف درست کرنی ہے، تو ایک سائڈ سے یا تو ادھر سے کرے گا وہ یا ادھر سے کرے گا. دونوں طرف تو نہیں ہو سکتا نا ایک ساتھ. تو ایک سائڈ ہو کر اس نے جو ہے وہ صف کو درست کیا، لیکن دوسرا اس کے قریب نہیں آ رہا. اگر یہ اسے نہیں بلائے گا یا وہ نہیں آئے گا تو پھر خلل رہے گا. تو ایسے موقع پر اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر لینا چاہیے، اس کو تنبیہ کر دینی چاہیے کہ مل جاؤ. تو جب ایک دوسرے کو ایسی تلقین کریں گے صف درست کرنے کی، اور ہو سکے تو مساجد میں یہ آویزہ کرنے کا بھی کوئی ذہن بن جائے مسلمانوں کا کہ کم از کم صف بندی کے ضروری احکام، جیسے ہمارے سلسلے میں 15 آداب بیان کیے گئے، یہ 15 آداب لکھ کر لگا دیے جائیں تو بار بار ان پر نظر پڑے گی تو بہت سارے لوگ وہ ان میں شعور آئے گا اور ان آداب کی وہ رعایت کریں. تو اگر یہ کچھ اپنی عادات بھی ہم اس طرح کی ڈیولپ کرنے مفتی صاحب، جیسے ہم مسجد کے ہال میں انٹر ہوئے تو اب یعنی کونے میں دیکھ لیں، انٹینشنلی دیکھ لیں، عادت بنا لیں کہ یار وہاں یا وہاں خالی تو نہیں، کیونکہ عموماً یہاں پر رہتی ہے اگلی صف میں کوئی ایسا گیپ تو نہیں رائز ہو رہا کہ جہاں میں اس کو میں فل کر سکتا ہوں. اور پھر جیسے امیر اہل سنت بھی نصیحتیں کرتے ہیں، اپنی یعنی کف دیکھ لیے جائیں، سینے جو ہیں وہ دیکھ لی جائیں، یہ دیکھ لی جائے، دامن وغیرہ کو دیکھ لیا جائے. اور پھر یعنی یہ مشاہدہ کرتے ہوئے ہم اگر جماعت میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور ہال میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں تو امید ہے کہ کافی خطائیں اس عادت کو ڈیولپ کرنے کی وجہ سے ہماری ریکور ہو سکتی ہیں. ایک باادب، جی اور ایک باادب کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، باادب بانصیب ہوتا ہے اور بے نصیب. تو باادب کسے کہتے ہیں؟ باادب اسے کہتے ہیں نا جسے ملنے جلنے کا، بیٹھنے کا، ہر جگہ کے آداب کا اسے علم بھی ہے اور اس پر وہ عامل بھی ہے، جبھی تو باادب کہلاتا ہے. خالی علم والا باادب نہیں ہوتا. تو جس کا یہ ذہن ہوتا ہے نا کہ میں نے آستینیں بھی درست کرنی ہے، نماز کے آداب کا خیال رکھ کر اب نماز شروع کرنی، صحیح ہے، مسجد کے آداب کا خیال رکھ کر میں نے صف بندی اور دیگر اس کے آداب کا خیال رکھا. جی. تو جو باادب ہوتا ہے نا وہ تو رکھ لیتا ہے خیال، اور جو باادب نہیں ہے تو اس کو کیا ہونا چاہیے کہ وہ باادب بنے. باادب بنے گا کیسے؟ پہلے تو علم سیکھے گا، مسئلے کو درست طریقے سے سمجھے گا، پھر عمل کرنے والوں کو دیکھے گا یہ عمل کیسے کرتے ہیں. یہ باادب ہیں تو یہ کیسے نماز شروع کرتے ہیں، آستینوں کا کیسے خیال رکھتے ہیں، صف میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک تو ہے تھیوری، صحیح، اور دوسرا ہے اس کا پریکٹیکل مظاہرہ. ایسا تو نہیں ہے کہ آداب ختم ہو گئے، صحیح، آداب بھی دنیا میں موجود ہیں. تو جو آداب آپ مسجد کے آداب پڑھ رہے ہیں، نماز کے آداب ہیں، صفوں کے آداب ہیں، اس پر عمل کرنے والے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک. ایک تو یہ مسائل پڑھیں، دوسرا ان لوگوں کا عمل دیکھیں، تیسرا خود عمل کریں. اور جب بار بار عمل کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ باادب بنیں گے اور دوسروں کو باادب بنانے والے بن جائیں. ماشاءاللہ. آخر میں آپ نے واقعی سلسلہ کنکلوڈ کر دیا ہے، اور اسی پیغام کے ساتھ آپ سے اس ایپیسوڈ میں اجازت چاہیں گے کہ ہم نے علم و عمل والے لوگوں کا، جو واقعی علم والے اور واقعی عمل والے ہیں، ان کا مشاہدہ بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو تھیوری تک محدود نہیں رکھنا ہے، پریکٹیکل کی دنیا میں داخل ہونا ہے اور ان کو ماڈل کرنا ہے، خود بھی لرننگ کرنی ہے، مشاہدہ کرنا ہے اور اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے. دین کے ہر شعبے کے معاملے میں ہم یہ مدنی پھول اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری نیکیوں میں کل قیامت میں اللہ نے چاہا تو نیکیوں کے خزانے میں اضافہ ہو جائے گا. اجازت چاہتے ہیں اسی پیغام کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید حکمت کے مدنی پھول لے کر، علم کے مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا.